اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں کلمے کی تعریف مکمل ہو چکی تھی۔ آج سے کلمے کی اس کے 3 اقسام کی طرف تقسیم کا اور 3 اقسام میں کلمے کے منحصر ہونے کا بیان ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهِيَ أَيْ الْكَلِمَةُ اسم وفعل وحرف أي منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة فيها۔ کہتے ہیں کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہوتا ہے، یعنی ان اقسام کی طرف، ان تینوں اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عبارت میں جو ہیا ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمے کا لفظ یا کلمے کا مفہوم؟ اگر ہیا کی ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے تو پھر پوری عبارت کا مفہوم ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ لفظ کلمہ اسم ہے اور اس کی اسمیت یعنی اسم ہونے کی دلیل الف لام کا دخول ہے، جو اسم کا خاصہ ہے، فعل حرف پہ داخل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر لفظ کلمہ مرجع ہو تو وہ اسم ہے، پھر تقسیم صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تب مفہوم کیا ہوگا کہ اسم ہوتا ہے، اسم فعل ہوتا ہے، اسم حرف ہوتا ہے۔ تو یہ انقسام الشیء الی عینہ و الی غیرہ ہوگا، اور انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ممکن نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ جب ہیا کا مرجع لفظ کلمہ اسم ہو گیا تو آپ اسم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے، یہ انقسام الشیء الی نفسہ ہے، اور اسم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ فعل اور حرف ہوتا ہے، اور فعل اور حرف اسم کا غیر ہے، تو انقسام الشیء الی غیرہ ہی ہو گیا۔ تو اب یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہیا کی ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ نہیں ہے جو اسم ہے، بلکہ مفہوم کلمہ ہے، مفہوم کلمہ یہ منقسم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف، تو اب ایسی صورت میں ضمیر اور مرجع کے بیچ مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ مفہوم مذکر ہے، اس کی طرف ہوا کی ضمیر لوٹے گی، نہ کہ ہیا کی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہیا ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے، لیکن اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے اسم فعل اور حرف کی طرف،
یہ لفظ کلمہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے. اور جب یہ توضیح کر دیں گے کہ ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے اور تقسیم مفہوم کلمہ ہے تو ضمیر کے بیچ مطابقت بھی پیدا ہو جائے گی اور انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کی جو خرابی لازم آ رہی ہے وہ خرابی بھی لازم نہیں آئے گی. اچھا صاحب کہتے ہیا اسم و فعل و حرف اے منقسمۃ الی ہذہ الاقسام. یہ تفسیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کلمہ کی طرف اور اسی کو کیا کرے اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل و حرف. اور قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر جب مرجع اور خبر کے بیچ دائر ہو جائے تو ایسی صورت میں مبتدا مرجع کی نہیں خبر کی رعایت بہتر ہوتی ہے. اب یہاں ہے ویسے ہی ہے کہ مرجع اس کا کلمہ ہے نا اور خبر اس کی اسم. تو اب سوال یہ ہے کہ خبر کی رعایت کرتے ہوئے ہوا کہنا چاہیے تھا نہ کہ مرجع کی رعایت کرتے ہوئے ہیا کہنا چاہیے تھا. پھر اس اولویت کے خلاف غیر اولا شکل ماتن نے کیوں اپنائی؟ اچھی بات ہے. تو اب شارح نے جو منقسمۃ نکال دیا وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہیا کی خبر اسم ہے بلکہ ہیا کی خبر محذوف ہے منقسمۃ اور تقدیر عبارت ہیا منقسمۃ الی ہذہ الاقسام ہے. پھر کہا الی ہذہ الاقسام الثلاثہ، ان تین اقسام کی طرف منقسم ہے، ان تین اقسام کی طرف منقسم ہے. اچھا صاحب اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیا ہے مبتدا، اس کے بعد اسم معطوف علیہ واو حرف عطف، اس کے بعد فعل معطوف علیہ پھر واو حرف عطف، اس کے بعد حرف معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کے تب خبر بنا ہے نا. اچھا واو جو آتا ہے جمعیت کے لیے آتا ہے تو اب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کلمہ اسم فعل اور حرف کے مجموعے کا نام ہے. یعنی کوئی لفظ کلمہ تب ہوگا جب اسم فعل حرف سب اکٹھا ہو جائیں تب کلمہ ہو جائے گا. تنہا اسم کلمہ نہیں ہے، تنہا فعل کلمہ نہیں ہے اور تنہا حرف کلمہ نہیں ہے. جیسے ہم کہیں کہ چائے، چینی، پانی، چائے پتی اور دودھ کے مجموعے کا نام ہے تو اکیلے چینی کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے چائے پتی کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے دودھ کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے پانی کا نام چائے نہیں ہے. تو اب یہ اعتراض ہوا تو کہا کہ یہاں پر واو جمعیت کے لیے نہیں ہے، یہاں پر جو تقسیم ہے نا، تقسیم ہے ہیا کی ان تین اقسام کی طرف، تو یہاں پر تقسیم الکلی الی الجزیات ہے، تقسیم الکل الی الاجزاء نہیں ہے. جہاں پر تقسیم الکل الی الاجزاء ہو تو اجزاء کے مجموعے کا نام کل ہوتا ہے، لیکن تقسیم کلی جہاں الی الجزئیات ہو تو ہر جزئی پر ہر جزئی کلی پر محمول ہوتی ہے. تو اب
چائے پر اکیلے دودھ محمول نہیں ہوگا، اکیلے چینی محمول نہیں ہوگی، سب کا مجموعہ چائے پتی ملا کے ہوگا، یہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہے۔ لیکن تقسیم الجزئی الی الکلیات میں انسان زید ہے، امر ہے، بکر وغیرہ ہے، تب یہ نہیں ہے کہ زید، امر، بکر اور سارے انسانی افراد کے مجموعے کا نام انسان ہے، نہیں، تنہا زید پر بھی انسان کا صدق ہوگا، زید انسان محمول ہوگا زید پر، امر پر، بکر پر وغیرہ وغیرہ سب پر۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 اقسام کی طرف منقسم بھی ہے اور اسی میں منحصر بھی ہے۔ یہ منحصر بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آگے ماتن نے اس بات پر دلیل قائم کی ہے کہ آخر کلمہ 3 ہی اقسام میں منحصر کیوں ہے؟ تو دلیل تو کسی چیز پر تب قائم کی جاتی ہے جب دعویٰ کریں آپ اس چیز کا۔ یہاں تو دعویٰ انحصار کا ہی نہیں، سیدھے سیدھے مصنف نے کہا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 ہی قسموں میں منحصر ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ پھر دلیل حصر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ انحصار بھلے صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن اگر کلمہ کی قسمیں 3 سے بھی زیادہ ہوتی تو تقسیم کے محل میں مصنف پر فرض تھا کہ 3 کے علاوہ بھی اقسام کا ذکر کرتے۔ 3 اقسام کی طرف منقسم کرنا اور کسی چوتھی قسم کا ذکر نہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مصنف کلمہ کو 3 اقسام میں منحصر مان رہے ہیں، اور جب منحصر مان رہے ہیں تو 3 اقسام میں انحصار کا دعویٰ ہے ان کا، اور دعویٰ ہے تو دلیل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اب دلیل حصر میں آیا ہے لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ، کیونکہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا۔ یہ دلالت کہاں سے آ گیا؟ آ گئی کلمہ کے اندر، دلالت کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کلمہ کی تعریف میں۔ الکلمۃ لفظ عُدِیَ لِمَعنًى مفرد، وضع کی بات ہوئی ہے، دلالت کی بات نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی دلیل حصر میں دلالت؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دلالت اگرچہ مصنف کی عبارت میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن وضع تو مذکور ہے کلمے کی تعریف میں، اور آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وضع دلالت کی ایک خاص قسم ہے، اور دلالت سے خاص ہے، اور خاص کا ذکر عام کے ذکر کو مستلزم ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وضع کا ذکر ہوا ہے تو دلالت کا ذکر بھی لازماً ہوا ہے کہ نہیں؟ تب کہتے ہیں فَهِيَ إِمَّا مِن صِفَتِهَا أَن تَدُلَّ، کلمہ کی صفت یا تو دلالت کرنا ہوگی۔ اب یہ فَهِيَ إِمَّا أَن تَدُلَّ کے بیچ میں من صفتها کا اضافہ شارح نے کیوں کر دیا؟ اس کا اضافہ اس لیے کیا کہ اگر اضافہ نہیں کریں گے تو اعتراض وارد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا میں ہا کی ضمیر کا مرجع، ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ ہے لِأَنَّهَا، وہ کلمہ ہے اور وہ انا کا اسم ہے۔ لِأَنَّهَا یہ ہا انا کا اسم ہے، اور ہا سے مراد کیا ہے؟ کلمہ۔ اور ان تدل اگر اس کی خبر بنائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے،
تو جب ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو گیا تو اب تقدیر عبارت کیا ہو گئی؟ فہیا امت دلالت، فہیا امت، تو کلمہ یا تو لأنہا یعنی لأن الکلمت امت دلالت، یہ نہ ترجمہ ہو جائے گا کہ کلمہ یا تو دلالت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ان تدل انہا کی خبر بنے گی، انا کے اسم پر محمول ہوگی، انا کا اسم کلمہ ہے، اس سے ذات مراد ہے، ان فعل کے ساتھ مصدر ہے جو وصف محض ہوتا ہے، اور وصف محض کا حمل ذات پہ نہیں ہوتا، تو حمل صحیح نہیں۔ اس لیے من صفتہا نکالنا پڑا، صفت من صفتہا نکالنا پڑا اور بتانا پڑا کہ ان تدل انا کی خبر نہیں بلکہ من صفتہا ان تدل، یہ مل ملا کے پورا جملہ انا کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے۔ اب ترکیب کیا بنے گی اس کی؟ ترکیب یہ بنے گی کہ من صفتہا جار مجرور سے متعلق ہو کر، تفصیل آپ کر سکتے ہیں خود، جار مجرور سے متعلق ہو، جار مجرور سے مل کر یہ کائنن کا متعلق ہو جائے گا، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مقدم ہو جائے گا، اور ان تدل یعنی الدلالت، یہ دلالت یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہو جائے، کیا مطلب ہو جائے گا؟ تقدیم خبر کی وجہ سے تخصیص ہو گئی، تب کیا مطلب ہو جائے گا؟ ان الکلمت صفت الکلمت دلالت، ان صفت الکلمت اما دلالت، یہ تعویل ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ من صفتہا نا جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو جائے، اور ان تدل یہ مبتدا مؤخر نہ بنے بلکہ اسی کائن کا فاعل بن جائے مصدر کی تعویل میں ہو کر، اور کائن جو ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے پھر انا کی خبر بن جائے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے فعل کے ساتھ معنی مصدری میں ہوتا ہے اور مصدر ذات پہ محمول نہیں ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے لیکن من کل الوجوہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مطلق مصدر ذات پہ حمل نہیں ہوتا،